اب بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ امر ولایت وہ ہے جو توحید سے لے کر، عقائد سے لے کر، اصول دین سے لے کر، علم کلام سے لے کر، عرفان سے لے کر، اخلاق سے لے کر، سیاست سے لے کر، ہمارے معاشرے اور سماجیات تک ہر جگہ محیط ہے نا۔ ہم امر ولایت پر پوری طرح سے فائز ہیں؟ ہم نے امر ولایت کو پوری طرح قبول کیا، یا امر ولایت ہمارے سامنے پورے طور پر آشکارا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ بہت دقیق اور بہت الجھی ہوئی بحث ہے عزیزان گرامی، چھڑ گئی اور میرے دل میں تھی کہ یہ بات عرض کروں گا، اس لیے چھیڑ دی ہے۔ آپ پھر ایک بلند صلوات پڑھ کر مجھے طاقت دے دیں۔ ایک مسئلہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ولی عصر پردہ غیب میں ہے۔ کیوں پردہ غیب میں ہے؟ ایک سوال۔ اچھا، جب حضرت ولی عصر پردہ غیب میں نہیں تھے تب بھی ائمہ معصومین امام حسن سے لے کر اور 11ویں امام تک ظاہر تھے، لیکن کیا امر ولایت ان کا نافذ تھا؟ نہیں تھا نا، تو محرومی تو تھی۔ وہ کیوں؟ سوال ہے۔ معصوم موجود ہے، ظاہر بظاہر معاشرے میں معصوم موجود ہے اور اس کا امر ولایت نافذ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام موجود ہے اور نافذ ہے کس کے اوامر؟ طاغوت وقت کے۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام موجود ہے اور اوامر کس کے نافذ ہیں؟ طاغوت وقت کے۔ تو امر ولایت نافذ ہے یا نہیں؟ نہیں نافذ ہو سکا۔ کیوں؟ کتنا بڑا سوال ہے، اس پر سیمینار کیجئے 7 دن کا، کم سے کم سیمینار، پوری دنیا سے بلائیے مفکرین کو اور مقالے لکھیں، علمی، فکری، منطقی دلائل کے ساتھ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں جو بعد خدا و بعد مصطفیٰ امر ولایت جن میں منحصر ہے۔ وہ جس کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ منبر غدیر پر، اور صرف ایک منبر غدیر پہ تھوڑی ہوا ہے۔ یہ جملہ کبھی کہیں کہہ چکا ہوں، آپ دیکھیے تو صحیح، توحید و نبوت کے بعد اگر صحیح طور پر مطالعہ کریں تاریخ اسلام کا، تو پیغمبر نے اپنی بالکل پہلی تقریر میں کیا حکم دیا تھا؟ میں تمہارے سامنے خدا کے پیغمبر کے طور پر تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آج کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ جو میرا ساتھ دے گا، جو میری بات مانے گا، جو ایمان لائے گا، وہی میرا وزیر، وصی، جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا۔ آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، چھوٹے بڑے تمام ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے اور آپ نے کہا میں یا رسول اللہ۔ بجوے میں جناب ابو طالب بھی موجود ہیں، اور رسول نے کہا کہ یہ میرے وصی ہیں، جانشین ہیں، وزیر ہیں، تم لوگ ان کی اطاعت کرنا۔ اور جس پر درایت یہ ہے، روایت کے ساتھ درایت یہ ہے کہ کفار قریش نے حضرت ابو طالب کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ تاریخ میں ہے نا، یہ دوست دشمن سب نے لکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت و بعثت و تبلیغ کا پہلا موقع جو ہے، وہاں بھی جو پہلا حکم ہے وہ اطاعت علی کا حکم ہے۔ اور جب 23 برس کی پوری رسالت کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور حج آخر کے بعد واپس آ رہے ہیں، تو جو آخری حکم دیا ہے میدان غدیر میں کھڑے ہو کر، وہ بھی اطاعت علی کا حکم دیا ہے۔ تو امر ولایت علی بہت واضح ہے یا نہیں؟ اس کی اہمیت واضح ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے سوائے منافق کے؟ کسی کے لیے یہ امر مبہم ہو سکتا ہے سوائے کسی بے بصر و بے بصیرت منافق کے؟ اصلا نہ مبہم ہے، نہ متشابہ، نہ مشکل، بالکل واضح آئینے کی طرح، آفتاب کی طرح۔ وہ امیر المومنین موجود ہیں، ان کی ولایت نافذ ہوئی؟
باطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، باطناً آج بھی نافذ ہے. بس اس گیپ کو پر کر لیجئے گا خدا را، اسی لیے کہہ رہا ہوں دقیق بحث ہے، اہم بحث. ظاہر میں نافذ ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس طرح کے کتنے سوالات قائم ہو سکتے ہیں. اس کا جواب بی بی نے اس خطبے میں دے دیا ہے قرآن مجید کے استشہاد کے ساتھ. اب دیکھیے ایک فقرے سے کتنے ابواب علم کھلیں. ایک فقرہ بی بی نے جب انصار کی خواتین آئیں اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے تو اپنے رنج و مصائب کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف امر ولایت پہ گفتگو کی ہے. اور جو کہا جہاں خطبہ ختم ہوتا ہے وہاں قرآن مجید کی ایک آیت کا اقتباس پیش کیا ہے. ختم کیا، بی بی خاموش ہو گئی یہ کہہ کر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اب جا کر اس فقروں کو دیکھیے، جا کر کہاں؟ سورہ مبارکہ ہود میں. سورہ مبارکہ ہود میں جہاں جناب نوح کی ریاضت و تبلیغ و مشقت کی بات ہو رہی ہے، وہاں جناب نوح کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم اترون ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اے میری قوم کے لوگو، تم غور کرو اس بات پر کہ اللہ نے اگر کوئی نعمت ہمیں دی ہے، کوئی مرتبہ ہمیں دیا ہے، اور تم اس نعمت و مرتبے کو نہیں پہچان رہے ہو، اندھے ہو گئے ہو، تو کیا ہم جبراً نافذ کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ نعمت ہے، تم چاہو گے تو نصیب ہوگی، نہیں چاہو گے تو نصیب نہیں ہوگی. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، بی بی کا یہ ایک بیان کتنے سوالات کا جواب دے رہا ہے، اور کس سطح پر دے رہا ہے. ایک باب علم کھل گیا ہے. جیسے بی بی اس وقت کہہ نہیں، امیر المومنین موجود ہیں، ان کی ولایت لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں. آج منافق اور دشمن مورخ کہتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھا لی اپنا حق، اگر علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھا لی؟ جواب زہرا نے دے دیا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. یہ تو نعمت ہے، یہ تو لطف ہے، یہ تو رحمت ہے، کیا ہم اسے تلوار سے نافذ کریں گے؟ ارے تم چاہو گے تو نصیب ہوگی، نہیں چاہو گے تو نہیں نصیب ہوگی. واضح ہے. جو نہیں چاہتے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکام کی پیروی کریں، جو چاہتے ہیں وہ ولایت کی پیروی کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں. آپ سب اہل ذوق ہیں، اہل علم ہیں، اہل بصارت ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل بصائر ہیں. کتنے سوالات کا جواب بی بی کے ایک جملے نے دیا ہے. اور بی بی کے جملے نے ایک طرف جواب دیا، ایک طرف آیت صامتہ کو ناطقہ بنا دیا. قرآن میں یوں پڑھو گے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی قیامت تک. بی بی کے خطبے کی روشنی میں پڑھو گے آیت بولنا شروع کر دے گی. تطبیق دے کر دیکھو آیت کے مفاہیم کہاں کہاں اجاگر ہوتے ہیں. آج امام زمانہ پردہ غیب میں نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا، یہ غیب ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے تھوڑی. واضح ہے، ہماری طرف سے ان کی طرف سے نہیں. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. ہماری طرف سے غیبت کبریٰ ہے، کسی سے نہیں ملتے، عام اعلان ہے، مگر جسے چاہتے ہیں لطف فرما دیتے ہیں. کیوں؟ معیار وہی ہے. عام ذوق یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اس بلندی تک پہنچے نہیں کہ ہم پورے وجود کے ساتھ ولایت کو جذب کریں اور قبول کریں. تو پھر جب ہم قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ہمارا ذہن آمادہ نہیں ہے، یا قلب آمادہ نہیں ہے، یا احساسات آمادہ نہیں ہیں، یا شرائط آمادہ نہیں ہیں، اتنا ثبات قدم نہیں ہے، تو پھر جبراً ولایت نافذ نہیں کی جائے گی. غیب کا پردہ پڑا رہے گا. لیکن جو ایک کوئی ایسا گوہر یگانہ، کوئی ایسا در شاہوار
ہوگا جو پورے وجود کے ساتھ ولایت کی طلب رکھتا ہوگا تو خدا کر ملاقات کریں گے. تمہیں ہماری جستجو ہے, ہم موجود ہیں, پہچان لو. تو ایک بڑا مجمع وہ ہے جس کو جو غیب جو ولایت سے محروم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے, چاہت نہیں ہے. لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو آج بھی واقعاً خدا کے ملک میں جیتے ہیں, آل محمد کی تہذیب میں جیتے ہیں, در حسین اور در زہرا پہ جیتے ہیں. وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسا اہل ولایت ہو تو اس کا رشتہ ولایت سے جڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ بیچ میں کراہت نہیں آنی چاہیے. آیت میں لفظ کیا ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم کراہت رکھو اور ہم تمہیں اس چیز کا ملزم بنائیں, یعنی اس چیز کو کا ملتزم بنائیں. اہل علم تو قم میں ملزم ملتزم کے معنی میں کہتے ہیں. ہمارے ہاں ملزم مجرم تک پہنچ جاتا ہے. اس زبانوں کا فرق ہے, یہ زبانوں کا مزاج ہے. اور فرمایا نا, تو ملزم نہ سمجھیے گا اپنے کو. انشاءاللہ آپ میں سے نہ کوئی ملزم ہے نہ مجرم, اور اگر ہے مجرم تو مجرم عشق آل محمد ہے. اور جو مجرم عشق آل محمد ہو جائے اس سے زیادہ بڑا سرفراز کوئی نہیں ہو سکتا. تو غور فرمایا آپ نے کس طرح بی بی کے خطبے کی قرأت کی جائے, کس طرح سمجھا جائے. بی بی کے ایک جملے نے کتنے سوالات کا جواب دے دیا. علی ہیں, ولایت نافذ نہیں ہے. کیوں؟ علی کا قصور ہے, نظام حق کا قصور ہے, نظام ولایت کا قصور ہے, یا ان افراد کا قصور ہے جو کراہت رکھتے ہیں, جو قبول نہیں کرنا چاہتے دل سے. یہی فرق ہے ولایت اور طاغوتیت میں. جو چیز بزور شمشیر منوائی جائے وہ طاغوتیت ہے, جو چیز محبت سے اور لطف سے نافذ کی جائے وہ ولایت ہے. یہی فرق ہے. ہاں, یہاں پر اور بہت سے سوالات آئیں گے, ان کا جواب بھی ہے, لیکن اب طاقت نہیں ہے, بس سمیٹ دوں. یہ ہیں بی بی زہرا محدثہ. جبرائیل ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا وجود سرچشمہ علم ہے. ان کے خطبے اور ان کے کلمات کے, ان کے ایک ایک کلمے سے ابواب علم کھل جاتے ہیں, شکوک و شبہات رد ہو جاتے ہیں.